سامعین محترم، اب میں دعوت خطاب دوں گا جناب مولانا سید محمد سبط احمد جعفری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم نور قلوبنا بالحسین وزین اخلاقنا بالحسین، اللہم زد فی علمنا بالحسین وبارک فی رزقنا بالحسین، اللہم مغز حوائجنا بالحسین، اللہم مغفر ذنوبنا بالحسین، اللہم تقبل منا اعمالنا واذانا ودمانا بالحسین، اللہم ظہور امام زماننا بالحسین علیہ السلام صلوات۔ اپنے اپنے گناہوں کی بخشش اور ذکر کی قبولیت کے لیے درود پڑھیں۔ بیمار اور بے اولاد لوگوں کی شفاء کلی کے لیے درود پڑھیں۔ نماز جتنی بھی محراب مسجد کے قریب ہو کے پڑھی جائے اس کی قبولیت زیادہ ہے۔ یہ منبر محراب مسجد سے کم نہیں، درود پڑھتے ہیں اور آگے آگے ہوتے ہیں۔ بلا فصل کے ماننے والے ہیں، فاصلہ ختم کریں اور آگے آگے ہوتے ہیں، درود پڑھیں۔ اس پرآشوب دور میں ہر عزتدار عزادار کی مولا عزتوں کی حفاظت کرے، اس کے لیے درود پڑھے۔ وارث کائنات منتقم میں خون سادات، بقیت اللہ العظم، بقیت اللہ الارض، بقیت اللہ الائمہ، بقیت اللہ الانبیاء، امام زمانہ سرکار کے ظہور کی تاجیل کے لیے درود پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی هو اقرب علی من حبل الورید، السلام علی امین وحیہ و خاتم رسلہ و بشیر رحمتہ و نذیر نقماتہ، صلوات۔ تعریف اس اللہ کی جو خالق لم یزل ہے، تعریف اس اللہ کی جو خالق کے کن فیکون کا مصداق ہے، تعریف اس اللہ کی جو سمندر کی گہرائی میں بے زبان مخلوق کی فریاد سنتا ہے، تعریف اس اللہ کی جو زمین پر رینگتے ہوئے اندھے کیڑوں کو اناج دیتا ہے، تعریف اس اللہ کی جس نے کنکر سے در پھر در سے ہور بنایا، تھوڑی توجہ بیدار کریں، تعریف اس اللہ کی جس نے بے زر کو دیکھا تو ابو زر بنایا، تعریف اس اللہ کی جس نے مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا، تعریف اس اللہ کی جس نے آل محمد کو بنا کے ان کو غور سے دیکھ کے اپنے آپ پہ غرور محسوس کیا۔ لفظ آخری کہنے لگا ہوں، جو ابھی تک نہیں بولا یقیناً بول پڑے گا۔ تعریف اس اللہ کی جس نے مجھے آپ کو حسین کا عزادار بنایا، غدار نہیں بنایا۔ زیادہ لمبا چوڑا پڑھنے کا ارادہ نہیں، دامن وقت میں اتنی وسعت بھی نہیں اور طبیعت بھی اس قدر نہیں کہ لمبا پڑھا جا سکے۔ قرآن کا 100 نمبر سورہ ہے سورہ والعادیات۔ میں جو پڑھنے لگا ہوں اگر پہلے سنا ہوا ہو تو پھر شکوہ کرنا، بلکہ کھڑے ہو کے کہہ دینا کہ میں نے سنا ہوا ہے، میں ممبر چھوڑ دوں گا۔
میں اپنے لفظوں کا نہیں اپنے حرفوں کا ضامن ہوں، اور میں یہ آپ سے گزارش کر رہا ہوں میرے لفظوں کے ساتھ سفر کرتے آنا۔ قرآن میں اللہ نے 32 صورتوں میں قسمیں کھائی ہیں۔ 20 صورتوں کی ابتدا اللہ نے قسم سے کی ہے، جیسے والعادیات، والعصر، والشمس، والتین۔ کل قرآن میں اللہ نے قسمیں کھائی ہیں 86۔ 32 صورتوں میں قسمیں کھائی ہیں، 20 صورتوں کی ابتدا اللہ نے قسم سے کی ہے۔ مجھے نہیں پتا اس کا اس گھر سے رشتہ کیا ہے۔ 86 قسمیں کھائیں، 8 اور 6 جمع کرو 14۔ 32 صورتوں میں قسمیں کھائی ہیں، 3 اور 2 جمع کرو 5۔ پورے قرآن میں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، بولو نہ بولو، حیران ہو کہ میرے چہرے کی طرف دیکھو، آپ کی مرضی ہے میں ولایت پڑھنے لگا ہوں، اس جملے پہ بھی نہیں بولنا تو پھر کس پہ بولنا ہے؟ قرآن میں اللہ نے 86 قسمیں اٹھائی ہیں، 32 صورتوں میں قسمیں اٹھائی ہیں، 8 اور 6 جمع کرو 14، 3 اور 2 جمع کرو 5۔ مجھے نہیں پتا اس کا اس گھر کے ساتھ رشتہ کیا تھا، جب بھی قسمیں اٹھائیں یا اس گھر کی اٹھائیں یا اس کے در کی اٹھائیں۔ وہی قسمیں میں 3 قسمیں پڑھنے لگا ہوں جو اللہ نے قرآن میں اٹھائی ہیں، اس گھر کی نہیں اٹھائیں، اس در ان کے در کی نہیں اٹھائیں، اس گھر کے گھوڑے کے سنبوں کی قسمیں اٹھائیں ہیں۔ ذاکر صغیر صاحب میری طرف توجہ کریں، یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آپ کی موجودگی میں پڑھ رہا ہوں۔ اللہ نے 3 قسمیں اٹھائی ہیں۔ قرآن سورہ والعادیات قرآن کا 100 نمبر سورہ، اس کا ابتدائیہ میں پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ رب العزت خالق کے لم یزل کن فیکون کا مصداق فرما رہا ہے، والعادیات ضبحا والموریات قدحا والمغیرات صبحا والعادیات ضبحا، مجھے جنگ میں دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی قسم۔ ہائے ہائے ہائے، تھوڑی سی توجہ بیدار کرو۔ اگر جتنا آپ خاموشی سے سنیں گے میں اتنا لمبا پڑھوں گا، جتنا لفظوں کے ساتھ سفر کریں گے میں آپ کی سوچ سے پہلے ممبر چھوڑ جاؤں گا۔ والعادیات ہے ضبحا، مجھے جنگ میں دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی قسم۔ والمغیرات صبحا، ان کے پاؤں سے نکلنے والی چنگاریوں کی قسم۔ والعادیات ضبحا والموریات قدحا والمغیرات صبحا، اللہ کہہ رہے ہیں مجھے جنگ میں دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی قسم، ان کے پاؤں سے نکلنے والی چنگاریوں کی قسم، جب وہ صبح کے وقت دشمن کی صفوں کو چیرتے ہیں، مجھے اس صبح کی قسم۔ یہ آیات رسول نے مسجد نبوی میں فجر کے بعد پڑھی۔ نماز فجر کے بعد میں نے زور نہیں لگانا، زور وہ لگاتا ہے جس کی بات میں زور نہ ہو۔ آپ بولو نہ پڑھ، بولو جو میرا وقت ہے میں پڑھ کے چلا جاؤں گا، لیکن بعد میں سوچنا میں پڑھ کے آ گیا ہوں۔ رسول نے مسجد نبوی میں یہ الحمد کے بعد ان آیات کی تلاوت کی، اصحاب اکٹھے ہو کر رسول کے پاس آ گئے، آ کے کہتے ہیں رسول معظم یہ آیات پہلے سنی نہیں، ان کا شان نزول کیا ہے؟ اللہ قرآن میں کس کے گھوڑے کی قسمیں کھا رہا ہے؟ رسول کہتے ہیں تجھے نہیں پتا، یہ ابھی شان نزول ہوا ہے ان کا۔ ذات سلاسل کے مقام پر علی جنگ سلاسل لڑ رہا ہے 12,000 کے لشکر میں اکیلا۔ ہائے 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 ہائے، آپ جن کو جنگ سلاسل کا نام بھی نہیں آتا میں ان سے کیا داد لوں؟ آپ خیبر خندق سے آگے آؤ تو پتہ چلے۔ رسول کہہ رہے ہیں کہ جنگ سلاسل، ذات سلاسل کے مقام پہ علی 12,000 کے لشکر کے ساتھ اکیلا جنگ لڑ رہا ہے، اللہ علی کے گھوڑے کی قسمیں کھا رہا ہے۔
اللہ کہہ رہے والعادیات ضبحن، مجھے جنگ میں دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی قسم، والموریات قدحن، ان کے پاؤں سے نکلنے والی چنگاریوں کی قسم۔ میں نے سوال کیا بارےلا، قسم اٹھا علی کی، قسم اٹھا علی کے گھوڑے کی، قسم اٹھا علی کے گھوڑے کے سنبوں کی، تو قسم اٹھا رہے علی کے گھوڑے کے سنبوں سے نکلنے والی چنگاریوں کی۔ بارےلا مجھے بتا تو صحیح ان چنگاریوں میں تھا کیا؟ بارےلا مجھے بتا تو صحیح ان چنگاریوں میں تھا کیا؟ اگر تو علی کی قسم اٹھاتا مجھے بھی سمجھ آ جاتی، دنیا کو بھی سمجھ آ جاتی۔ گھوڑے کی قسم اٹھاتا دنیا کو بھی سمجھ آ جاتی، سونبوں کی قسم اٹھاتا پھر بھی سمجھ آ جاتی۔ تو قسم اٹھا رہے چنگاریوں کی، ان چنگاریوں میں تھا کیا؟ آواز قدرت آئی، میں نے ربوبیت کی نگاہ سے پوری کائنات میں نظر دوڑائی، مجھے علی کے گھوڑے کے سنبوں سے نکلنے والی چنگاریوں جیسا بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ ہائے ہائے ہائے، جس علی کے گھوڑے کے سنبوں سے نکلنے والی چنگاریوں جیسا اللہ کو نظر نہیں آیا، آج کا مسلمان اٹھ کے اس علی کا مقابلہ۔ رسول جب معراج پر گئے، قرآن کا 53 نمبر سورہ نجم، اس کی 6 اور 7 نمبر آیت پڑھنا گھر جا کے، دیکھنا ضرور، یہ نہ سوچنا کہ کہیں خطیب ڈنڈی تو نہیں مار گیا۔ اللہ کیا کہہ رہے؟ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، جب میرا محبوب معراج پر آیا تب میں نے اس کا آگے ہو کر استقبال کیا، اتنا قریب آیا کہ 2 کمان کا فاصلہ رہ گیا۔ میں نے سوال کیا بارےلا تو کہہ رہا ہے جب میرا محبوب معراج پر آیا تب میں نے اس کا آگے ہو کر استقبال کیا، تو کہتے ہیں میں جسم ہی نہیں رکھتا۔ ہائے ہائے ہائے، تو کہتے ہیں میں جسم ہی نہیں رکھتا، پھر کس وجود کے ساتھ آگے ہو کر محمد کا استقبال کیا؟ اس بات کو سمجھانے کے لیے مجھے ایک بات اور کرنی پڑے گی۔ جب رسول پہلے آسمان پر پہنچے، ملائکہ حرتین ساجدین، ملائکہ سجدے میں گر گئے، سجدے میں گر کے کہتے ہیں ما اشبہ سبون قدوس ربنا رب الملائکات ما اشبہ ھذا نور بے نور رب العالمین۔ تسبیح اور تقدیس بے شک اس کے لیے ہے، لیکن اس کا نور اللہ کے نور سے کتنا ملتا جلتا ہے۔ اچھا، ملائکہ نے اللہ کا نور دیکھا ہوا تھا؟ ملائکہ کا سردار ہے، یار پڑھی لکھی باتیں بھی کبھی کبھی سن لیا کرو۔ ملائکہ کا سردار ہے جبرائیل امین، جس کی حد ہے سدرۃ المنتہا۔ اگر سدرۃ المنتہا سے عبور کرے تو اللہ پر واپس لے لیتا ہے۔ جب ملائکہ کے سردار جبرائیل نے اللہ کا نور نہیں دیکھا تھا تو پہلے آسمان پہ ملائکہ نے کدھر سے دیکھ لیا؟ پھر وہ کون سا نور تھا جو محمد سے پہلے محمد کے استقبال کے لیے عرش پہ گیا، جسے دیکھ کر ملائکہ اللہ کا نور سمجھے؟ رسول کہتے ہیں میں آپ کی چوپ پہ صدقے جاؤں، آخری جملہ فضیلت کا پڑھنے لگا ہوں کہ مجھے بھی گلا پھاڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے بھی آگے ڈیوٹیاں دینی ہیں۔ کیا خیال ہے ذاکر صغیر صاحب؟ رسول کہتے ہیں کہ جب میں نے جنت پہ علی دروازے پہ تیرا نام لکھا ہوا دیکھا، ملائکہ کو دیکھا تیرے ترانے پڑھ رہے تھے، حوروں کو دیکھا تیرے قصیدے پڑھ رہی تھی، میرا سینہ چوڑا ہوا، میں نے کہا بارےلا میرا دل ہے تو علی کی ولایت کو کائنات کے ذرے ذرے میں پہنچا دے اور ہر بشر کے دل میں علی کی ولایت کو رکھ دے۔ آواز قدرت آئی، میرا محمد احمد محمود یہ نہیں میں کر سکتا ہوں۔
میں نے کہا بارے میری طرف دیکھ، تو نے کہا تھا لولاک محمد لما خلقت الافلاق، اگر محمد تجھے خلق نہ کرتا میں کائنات خلق نہ کرتا، میرے لیے تو نے افلاق خلق کیے، میں چھوٹی سی بات کہہ رہا ہوں تو وہ بھی نہیں مان رہا۔ آواز قدرت آئی میرا محمد احمد محمود ضد نہ کر، بادشاہی نہ کر، کائنات کے ذرے ذرے تک علی کی ولایت کو پہنچا سکتا ہوں، لیکن ہر کسی کے دل میں علی کی ولایت کو نہیں رکھ سکتا۔ میں نے پوچھا بارے اس کی وجہ کیا ہے؟ آواز قدرت آئی میرا محبوب ضد نہ کر، یہ حلالی کا ترکہ ہے، حرامی کے دل میں کیسے رکھ دوں؟ اللہ نے عزت بڑی دی تھی، امت نے رلایا بہت ہے۔ دو جملے صرف میں نے مصیبت کے پڑھنے ہیں۔ ایک جملہ ہے جو صرف ایک دفعہ میں نے پڑھا ہے، ذاکر صغیر صاحب 18 ذی الحج، اگر سمجھ گئے خدا کی قسم اکیلے گھر میں بیٹھے ہوئے آپ کے گریے کے لیے کافی ہوگا۔ 18 ذی الحج غدیر والے علی کی بیٹی، 18 ذی الحج غدیر والے علی کی بیٹی، 18 بھائیوں کی بہن ایما سیدہ والو 18 جیٹھ کو اجڑ گئی۔ بھائی کب شہید ہوا تھا؟ 10 محرم۔ عزت دار لوگ بیٹھے ہو، بہن بیٹیوں والے بیٹھے ہو، بھائی 10 محرم شہید ہوا، بہن 11 محرم کو آئی، کیا زیادہ دور تھی؟ ہائے ہائے ہائے، کیا زیادہ دور تھی؟ 11 محرم بے کفن بھائی کی لاش پہ علی کی بیٹی آئی، آگے کہتی ہے حسین این راسو کے، میرا بھائی تیرا سر کدھر گیا ہے؟ دوسرا سوال کر کے کہتی ہے این خاتموں کے، میرا بھائی تیری انگلی کدھر گئی ہے؟ تیسرا سوال کر کے کہتی ہے این لباسوں کے، میرا بھائی تیرا لباس کدھر گیا ہے؟ حسین کہتا ہے میں 3 سوالوں کے جواب بعد میں دوں گا، بہن مجھے اتنا بتا این رداؤ کے تیری چادر کدھر گئی ہے؟ ایک جملہ آخری پڑھنے لگا ہوں، شام کی قید نبھا کے 19 سفر وقت عصر، توجہ میری طرف کرنا، جب آپ دھاڑے مار کے روتے ہو نا، 4 سالہ حسین کی بیٹی بنت علی سے پوچھتی ہے پھپھی اماں یہ ہمارے رشتہ دار ہیں؟ اس وقت علی کی بیٹی کہتی ہے نہ بیٹی رشتہ دار نہیں حبدار ہیں۔ اس وقت حسین کی بیٹی کہتی ہے اماں یہ اگر کربلا میں ہوتے میرا باپا پیاسا نہ مارا جاتا۔ کوشش کرنا ہائے ضرور کرنا، 19 سفر وقت عصر صلوات بچا کے لائق صلوات بھائی کی قبر پہ آئی علی کی بیٹی، پاؤں کی طرف کھڑے ہو کے کہتی ہے حسین تو بھائی ہے میں بہن ہوں، میرا دل ہے میں تیری آج زیارت پڑھوں۔ آج آپ ایک زیارت پڑھتے ہو نا، یہ اصل میں شام والی کی سنت ہے۔ پاؤں کی طرف کھڑے ہو کے کہتی ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکہ یبن رسول اللہ، السلام علیکہ یبن امیر المؤمنین وابن سید الوسیین، السلام علیکہ یبن فاطمہ زہرا سیدات النساء العالمین۔ اے ماں سیدہ والو علی کی بیٹی ادھر پہنچی، رو کے کہتی ہے حسین تو بھائی ہے میں بہن ہوں، تو بیٹا علی کا ہے میں بیٹی علی کی ہوں، اگر تو اجازت دے میں تیری باقی زیارت بیٹھ کے پڑھ لوں۔
حسین تیرے قاتلوں نے مجھے کھڑا ہونے کے قابل نہیں چھوڑا، حسین میری کمر جھک گئی، حسین میرے سار کے بال سفید ہو گئے۔ غیرت مندو آخری جملہ کہنے لگا ہوں، 5 دن بھائی کی نگری پہ قیام کیا، چیلم کی مجلس ہے اس لیے بی بی کا مسائب پڑھ رہا ہوں۔ آئی نانا کی قبر پہ، نانا کی قبر پہ آ کے بی بی نے 2 جملے کہے۔ بی بی کہتی ہے نانا وَمِن سورے لیالی قدمینا، نانا تیری امت نے مجھے اتنا جگایا ہے میری آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی ہے۔ نانا میں نے 70 قدم پہ حسین کو ذبح ہوتے دیکھا۔ نانا کی قبر سے چلی ماں کی قبر پہ آئی، آ کے کہتی اماں قبر سے باہر آ، اماں تو ایک دربار گئی میں 3 درباروں میں گئی، اماں تیرے ساتھ دائیاں تھی میرے ساتھ ننگے سر ورجائیاں تھی، اماں تیرا اور میرا سب سے بڑا فرق، تو صحابی کے دربار میں گئی میں شرابی کے دربار میں گئی۔ ماں قبر سے باہر آئی، ماں کے چہرے پہ خون کے دھبوں کے نشان دیکھے، رو کے کہتی اماں تازیانے لگے مجھے، پتھر لگے مجھے، چادر چھینی میری، اماں تیرے چہرے پہ خون کے دھبوں کے نشان کیسے؟ ماں کہتی ہے بیٹی ابھی تو نانا کو بتا رہی تھی میں نے 70 قدم پہ حسین کو ذبح ہوتے دیکھا، بیٹی تو 70 قدم پہ کھڑی تھی حسین میری گود میں تھا، جتنا تیرا حسین زخمی اتنی تیری ماں زخمی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ جداں اجڑ کے بکیے والائی ہائی تے گل لگی آئی آلی اماں دے، بی بی آدھی اماں میں عرب دے کل بازار ڈٹھے تیرے پتر عباس دے بعد، میں عرب دے کل بازار ڈٹھے تیرے پتر عباس دے بعد، بی بی آدھی ہاں جو سال برابر وال منڈے وہ رہ گئے محتاج ردا دے، او واج بولیاں نال شرابیاں دے نہیں رات دے نیر سجا، آدھی آئی اور مانے میں شرابی نال بلے